خیالی پلاؤ پکانا یا تصوراتی دنیا میں رہنا یہ تو ایک خواب سا ہے. اگر آپ کو خواب دیکھنے کی عادت پڑ گئی تو پھر دیکھتے رہیں, اگلے 100 سال بھی آپ خواب ہی دیکھتے رہیں. دنیا ہمارے پاکستانی باہر جانے کے بجائے باہر کی دنیا ہماری طرف آ رہی ہوگی. IMF ہم سے قرضہ لے رہا ہوگا, ورلڈ بینک کو ہم پیسے دے رہے ہوں گے. یہ انوار الحق کاکڑ کون تھے؟ میڈیا میں آج تک نام نہیں آیا تھا. تو سیاستدان کب اپنی جڑوں کو مضبوط کرے گا؟ عوامی طور پر ووٹ ضرور ملتے ہیں لیکن وہ پیار نہیں ملتا جس کی وجہ سے حکومت میں جا سکتے ہیں. سیاست میں سیاستدان کو پیار اگر ملتا ہے جس کی وجہ سے حکومت میں جاتا ہے تو وہ بھی بڑے صاحب ہی دیتے ہیں. کیا کوئی ڈیڈ لائن آ جاتی ہے کہ جناب 5 منٹ آپ کے پاس رہ گئے ہیں, اگر آپ نے نہ فیصلہ کیا تو پھر کے بعد میرے ہاتھ گھبرا جاتے ہوں گے, وہ کہیں گے جو بھی آیا نام اس پہ کرنے ہوں. یہ آخری لمحے تک اٹکا ہوا کیوں رہتا ہے معاملہ؟ عجیب سی بات لگتی ہے سیاست میں کہ کیوں اتنا ڈیلے کیا جاتا ہے. خوش آمدید, میں ہوں عبدالستار خان. پاکستان میں سیاسی میدان میں جو پلڑا ہے وہ سیاسی جماعتوں کا ایک مرتبہ پھر پلڑا اس طرح سے مضبوط نہیں نظر آ رہا جس طرح سے نظر آنا چاہیے یا جس طرح سے ہونا چاہیے. ایک مرتبہ پھر جو بڑے صاحب ہیں ان کا پلڑا بھاری ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, بڑا ویزیبل سا ہے. وہ کہاں سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے, کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے. دیکھنے میں تو اگر دیکھا جائے تو حکومت میں جو بیٹھا ہوا وزیر اعظم ہے یا اپوزیشن میں بیٹھا ہوا جو لیڈر آف دی اپوزیشن, ان کے درمیان طے ہونا چاہیے کہ بھئی کون سا ہونا چاہیے. 3 نام اس نے دینے, 3 نام اس نے دینے, بالآخر کسی نہ کسی ایک پر تو کنسنسس ہو سکتا ہے. اس طرح صوبائی وزیر اعلیٰ اور جو صوبے کی حکومت اس میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہو, ان دونوں کے درمیان. اب ایسا لگ نہیں رہا کہ اگر وفاق میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آیا تو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ دونوں لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن, یہ ایسے لگتا ہے کہ بڑے صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہا کہ جناب یہ نام دیں آپ, کیونکہ 3 نام آپ نے دینے, 3 نام دوسرے صاحب نے دینے, وزیر اعظم نے دینے. یہی سندھ میں ہوا, اب بلوچستان میں ابھی تک ہوا نہیں ہے. یہ بھی ایک عجیب سی بات لگتی ہے سیاست میں کہ کیوں اتنا ڈیلے کیا جاتا ہے, اتنی دیر سے کنسنسس کیوں ہوتا ہے, آخری لمحے تک یہ رہتا ہے معاملہ اٹکا ہوا. یہ آخری لمحے تک اٹکا ہوا کیوں رہتا ہے معاملہ؟ کیا کوئی ڈیڈ لائن آ جاتی ہے کہ جناب 5 منٹ آپ کے پاس رہ گئے ہیں, اگر آپ نے نہ فیصلہ کیا تو پھر کے بعد میرے ہاتھ گھبرا جاتے ہوں گے, وہ کہیں گے جو بھی آیا نام اس پہ کرنے ہوں. سیاست میں سیاستدان کو پیار اگر ملتا ہے جس کی وجہ سے حکومت میں جاتا ہے تو وہ بھی بڑے صاحب ہی دیتے ہیں. عوامی طور پر ووٹ ضرور ملتے ہیں لیکن وہ پیار نہیں ملتا جس کی وجہ سے حکومت میں جا سکتے ہیں. ہر دور میں جس کو بڑے صاحب کا پیار ملا وہ حکومت میں آیا, اور جس کو بڑے صاحب کا پیار نصیب نہیں ہوا وہ پھر دھکے ہی کھا رہا ہوتا ہے. کبھی اندر ہوتا ہے, کبھی باہر ہوتا ہے. باہر بھی ہو تو پھر اندر ہو جاتا ہے, اور باہر رہ بھی تو بے چین رہتا ہے. یہی بے چینی ان لوگوں میں تھی جب یہ حکومت میں نہیں تھے, تو وہی بے چینی تھی کیونکہ بڑے صاحب ایک اس پہ مہربان تھے جو بیچارہ آج کل دھکے ہی کھا رہا ہے. تو سیاستدان کب اپنی جڑوں کو مضبوط کرے گا؟ سیاستدان نہیں کرے گا پاکستان میں. پاکستان کے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ اسی طریقے سے الجھے رہیں گے اور توقع کریں گے کہ بڑے صاحب کوئی تھوڑی سی مہربانی کر دیں. ہر ایک طرف سے آواز آتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی بھی ایک طرح سے بڑے صاحب کی مرہون منت ہے یا ان کی مہربانی ان پر ہے. اب ایک طرف جماعت بیٹھی ہے جو حکومت میں تھی, سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا, ان پہ تو مہربانی اس طرح سے نہیں ہوئی, لیکن ان کے مخالف کے اوپر جو مہربانی تھی وہ مہربانی ختم ہو گئی. اس کی وجہ سے اس سیاسی اتحاد جس کا نام PDM تھا اس کو فوقیت مل گئی. اب اور پلیئر بھی ہیں سیاسی میدان میں. یہ کبھی نہ دیکھیے گا کہ یہ پلیئر جو ہے اس کا عددی لحاظ سے اتنا وزن نہیں ہے جتنا بڑی سیاسی جماعتوں کا ہے, لیکن وہ پلیئر بھی اگر بڑے مہربان اس پہ مہربان ہو گئے ہیں, بڑے صاحب اس پہ مہربان ہو گئے ہیں, تو وہ پلیئر آ جاتا ہے. یہ انوار الحق کاکڑ کون تھے؟ میڈیا میں آج تک نام نہیں آیا تھا. جتنے نام تھے اس میں کاکڑ صاحب کا نام نہیں تھا, لیکن کاکڑ صاحب آئے ٹھک کر کے وہ چھا گئے. بھائی کاکڑ صاحب وزیر اعظم بن گئے.
اب یہ ہوتا ہے کہ سیاسی میدان میں جو سیاستدان ہوتا ہے اس کو اپنے قدم جمانے چاہیے، پیر جمانے چاہیے، لیکن وہ انتظار اسی بات کا کرتا ہے کہ جی بڑے صاحب مہربان ہوں گے تو قدم خود بخود جم جائیں گے۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیسائسو مومنٹس میں جب فیصلہ کن مراحل آتے ہیں تو بڑے صاحب کی چل رہی ہوتی، سیاسی جماعتوں کی نہیں چل رہی ہوتی۔ سیاسی جماعتیں تو آج بھی اگر اس طریقے سے جس طرح کہ دنیا کے بڑے معظم ممالک میں ایک دوسرے کو مخاطب کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی مخالفت کی جاتی ہے، اگر وہ طریقہ اپنا لیں تو پاکستان میں بہت حد تک سیاست میں بہتری آ سکتی ہے۔ یہ جو 24 کے 24 گھنٹے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور ایک دوسرے کے ساتھ بلند و بانگ دعوے کرنے، اور پھر ساتھ ساتھ جو سپورٹر ہیں، حمایتی ہیں، وہ بھی بلند و بانگ دعووں کی طرف لپکتے ہیں، ان کو بھی عام چھوٹے موٹے دعووں کے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ بھی کہتا ہے بلند و بانگ قسم کے لگائیں جو آج تک دنیا میں بڑے سے بڑے ملک کو، وہ ملک جو بہت ہی ایڈوانس ملک ہے، اس ملک میں کبھی کسی نے نعرہ نہیں لگایا، پاکستان میں وہ نعرہ پاپولر ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، مقبولیت کی وجہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے حقیقت سے دور ہوتے جاتے ہیں ہم، اتنے حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں کہ پھر بلند و بانگ دعوے ہی رہ جاتے ہیں، جس کو میں بار بار اٹھو اٹھ کہتا ہوں۔ اٹھو اٹھ کی لپیٹ میں ہم سب آ جاتے ہیں۔ ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا یار میں ملک کو، اگر میں آ گیا تو ملک ہوگا امریکہ پیچھے ہوگا، IMF ہم سے قرضہ لے رہا ہوگا، ورلڈ بینک کو ہم پیسے دے رہے ہوں گے، دنیا ہمارے پاکستانی باہر جانے کی بجائے باہر کی دنیا ہماری طرف آ رہی ہوگی۔ پھر ہم خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہی ہو۔ ایسا ویسا کوئی نہیں، حقیقی جو زمینی حقائق ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی، اس کو دیکھ کے بات کرتا ہے۔ پوری دنیا میں زمینی حقائق کو دیکھ کے بات کرتا ہے۔ خیالی پلاؤ پکانا یا تصوراتی دنیا میں رہنا یہ تو ایک خواب سا ہے۔ اگر آپ کو خواب دیکھنے کی عادت پڑ گئی تو پھر دیکھتے رہیں، اگلے 100 سال بھی آپ خواب ہی دیکھتے رہیں گے۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی ہوگا وہ کہے گا یار اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو بچہ خواب دیکھ رہا ہے۔ سیاستدان کو بہرحال فیصلہ کرنا پڑے گا، آج کرتا ہے، کل کرتا ہے، پرسوں کرتا ہے، سیاستدان نے بالآخر فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے قدم جمانے ہیں کہ نہیں جمانے۔ رحم و کرم پہ رہنا ہے تو رہیں، آپ کو کون روکنے والا۔ آپ جب آپس میں اس طرح سے گتھم گتھا ہوں گے تو یہی ہوگا کہ آپ کی پوزیشن مضبوط نہیں ہو سکتی، کمزور ہی رہے گی۔ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اگر سیاست میں رہنا ہے تو بھائی جان اس کے اب ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہونے کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہیں جس پہ فوکس کرنا پڑے گا۔ وہ فوکس نہیں ہے۔ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، نگران وزیر اعظم، نگران وزیر اعلیٰ، یہ سیاسی جماعتوں کی وجہ سے پاسبل نہیں ہوا جن کے نام آئے ہیں۔ یہ بڑے صاحب ہیں، بڑے صاحب نے کہا ہوگا کہ یہ بندہ ہوگا، وہی بندہ ہوا۔ جن کی حکومتیں تھیں، 14-15 مہینے حکومت تھی، اس سے پہلے جس کی 44 مہینے حکومت تھی، کسی کا کچھ بھی نہیں۔ ہم بس خواب دیکھتے ہیں، سیاستدان کی عادت ہے خواب دکھانا۔ چلیں چھوٹا موٹا خواب دکھا کے اپنا ووٹ لے لیا کرو، لیکن بڑے خواب سے ذرا احتیاط ہی کیا کرو۔ ہم لوگ بہت ہی بھولے لوگ ہیں، ہم بڑے خواب دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ چھوٹا خواب تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں، ہم نے تو بڑے بڑے خواب دیکھنے ہیں اور خوابوں کی دنیا میں ساری زندگی گزار دینی۔ زمینی حقائق کے اوپر جو چلتی ہے قوم وہی بالآخر منزل پاتی ہے۔ جو زمینی حقائق سے مبرہ ہو جاتی ہے اور خواب خیال کی دنیا میں، تصوراتی دنیا میں چلی جاتی، اس کا وہی حال ہوتا ہے جو پاکستان کا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک خواب دیکھتے رہیں گے۔ یہ سیاستدان خواب دکھاتا ہے، اس کا خواب جو ہے نا وہ ایک طریقے سے دیکھنا چاہیے، زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ بات بالآخر ٹوٹے گی کہاں پہ ٹوٹے گی؟ جہاں پر لوگ جو ہیں ووٹ دینے والے، جس دن اس خواب سے وہ لوگ نکلے، آپ دیکھیے گا کہ حالات ایک ٹرن لیں گے کہ لوگوں نے خواب دیکھنا چھوڑ دیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ زمینی حقائق کیا ہیں۔ انہی زمینی حقائق کے پیش نظر پھر آپ تبدیلیاں دیکھ سکتے ہو۔ خواب کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ 75 سال ہم نے خواب ہی دیکھا ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی اور زمینی حقائق کی طرف جانا چاہیے۔ زمینی حقائق پتہ نہیں کیوں ہمیں نظر ہی نہیں آتے، سامنے پڑے ہوتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے ہیں، وہ تو دیکھ لیتی، ہم ہی نہیں دیکھ پاتے۔ کیوں؟ وہ خوابوں سے ہم جان چھڑائیں گے تو زمینی حقائق پہ نظر ہوگی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔